الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ معزز دوستو، آج 29 جولائی 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت ڈیرہ اسماعیل خان کے زیر اہتمام 77ویں سالانہ فاروق اعظم کانفرنس ہے، اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد کلاں میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، آج سے 5 دن پہلے میں یہاں آیا تو مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں یہاں اس انداز پہ کچرا وغیرہ موجود تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لی کہ شاید ان نوجوانوں سے نہیں ہو سکے گا۔ یقین مانے میں حیران رہ گیا آ جا کر، ان حضرات کی محنت ہے۔ جو بات حق ہو اسے برسر ممبر بھی حق کہنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی محنت، بڑی تگ و دو اور لگن کے ساتھ، یہ دیکھیں اس وقت ہمیں مسجد کے نیچے فرش بھی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تو امید ہی نہیں تھی کہ اس طرح یہ حضرات صفائی کر لیں گے۔ تو اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ان حضرات کے لیے دعا بھی کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ اس مرکز کو اسی طرح سنبھالیں گے، اور اس کی بہاریں ایسے لوٹیں گی جیسے ہمارے اکابرین کی زندگیوں میں تھا۔ دوسری بات، جتنے ہمارے بزرگ موجود ہیں اس میں حضرت حافظ صاحب، حافظ عبد المجید گوگا خیل دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کی عمر میں اور صحت میں برکات عطا فرمائے، ہمارے علمی روحانی سرپرستی فرماتے ہیں اور ہمارے بڑے ہیں۔ یقین مانے انتظامیہ لیول پہ آج ہم مذاکرات میں بیٹھتے ہیں، معاہدات کی بات کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں، بھائی جاز صاحب، یا جتنے ہمارے حضرات انتظامیہ لیول پہ بات کرتے ہیں، حضرت حافظ صاحب سے ہم نے ان معاہدات کو پڑھا ہے، ہم نے سمجھا ہے، ان سے رہنمائی لی ہے، اس بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ محمد زاہد رحمہ اللہ تھے، حضرت مولانا حافظ حماد رحمہ اللہ تھے، یہ اس کے بعد میں نے حضرت حافظ صاحب سے ان حضرات سے سمجھ کے یہ باتیں کی ہیں۔ تو اپنے بڑوں کی قدر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، یوم فاروق اعظم کے حوالے سے کہ اتوار والے دن 1 محرم الحرام کی ابتدا ہے، اور 1 محرم سے پہلے آج 1 محرم کا جلسہ کیسے ہو رہا؟ آج کچھ دوستوں نے مجھے کال کی، ابھی میں مغرب کی گفتگو ڈسٹرکٹ ٹانک میں کر رہا تھا، میں عشاء کے وقت وہیں سے چلا ہوں، تو مجھ سے راستے میں بھی کچھ مرد و خواتین کی بھی کالز آ رہی تھی، کیونکہ خواتین کا مجمع بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، کہ مفتی صاحب آج 1 تو نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا پروگرام۔ میں نے کہا پروگرام تو ہمارا طے ہے، 1 ہو تب بھی کریں گے، 1 نہ ہو تب بھی کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 1 کو ہی حضرت عمر کے تذکرہ کریں گے، ہم اور دن میں نہیں کرتے۔ اس میں سنت اور بدعت کا فرق بھی سامنے آ جاتا ہے، عقیدے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کی بات بھی آ جاتی ہے۔ دوسری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذوالحجہ میں بات کرنا، یہ بھی حضرت عمر کی سیرت سے متعلق ہے۔ وہ کیسے؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو وار لگا ہے وہ ذوالحجہ میں لگا، 3 دن ذوالحجہ میں زخمی رہ کر 1 محرم کو حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ دن جس میں ہم بات کر رہے ہیں یہ وقت وہ ہے، یہ ضربت عمر کے وقت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ضرب لگی ہے. تو اس حوالے سے بھی 1 محرم الحرام کا یہ پروگرام ہے. میں آپ کی خدمت میں کئی سال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر گفتگو یہاں کرتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں آپ کے علاقے کا باسی ہوں. آج دن کی تیسری گفتگو میں حضرت عمر کے حوالے سے کرنے لگا ہوں. یقین مانیں حضرت عمر ان نابغہ روز شخصیات میں ہے کہ حضرت رسول اللہ اور پیغمبر کریم کے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے ایک سے ایک عنوان ایسا ہے کہ وہ عنوان کہتا ہے کہ ہمیں بیان کیا جائے. اس کے لیے نہ دلائل کی کمی ہے، نہ واقعات کی کمی ہے، نہ اس کے لیے استدلال کی کمی ہے. یقین مانیے کل رات الحمدللہ میں نے پوری رات اسی فائل پر احادیث، آیات، اقوال، حضرت عمر کے واقعات یہ اکٹھا کرنے میں لگائی ہے، اور میں نے الحمدللہ جب یہ مکمل کی تو پھر صبح کی نماز پڑھ کے ہم سوئے. میں ان میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ توجہ میری طرف رکھنا، الفاظ سے زیادہ فیلنگز پر توجہ دینا، احساس پر. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر سے سمجھائی جاتی ہیں، وہ زبان سے سمجھانے کی نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا ہے کہ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو میں کچھ چیزیں احساس کے درجے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کہاں کہاں خدمات سر انجام دی ہیں. میں شارٹلی جھلکیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر پیش کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو حضرت عمر کی عمر کتنی تھی؟ حضرت عمر 32 سال عمر رکھتے ہیں جس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 32 سال میں ایمان قبول کیا ہے. اس سے پہلے حضرت عمر کہاں تھے؟ یاد رکھیں جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، اسلام کی ابتدا کے بعد جن لوگوں نے اول اسلام کو قبول کیا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے اعلان کے 6 سال ایمان لائے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ 40 کا ہنسہ پورا ہو رہا ہے. تو اندازہ لگائیں کتنی کم تعداد میں لوگ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے میں تاخیر کے اندر اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے سخت ترین مخالفین میں ان کا نام شمار ہوتا تھا. اتنی سخت حالت کہ لوگ اسلام کے مقابلے میں یا ابو جہل پہ نظر رکھتے یا حضرت عمر پہ نظر رکھتے. یعنی اسلام کے لیے ان لوگوں نے آگے چلنا ہے، اسلام کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس نے کایا پلٹ کے رکھ دی. میں وہ دعا کے لفظ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، لیکن جس انداز سے میں آپ کی خدمت میں یہ دعا لانے لگا ہوں نا، آپ ذرا ان الفاظ پہ غور کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں رب کریم کی خدمت میں کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ جامع ترمذی کتاب المناقب باب مناقب ابی حفص عمر کے تحت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن دعا میں یوں مانگا. یہ دعا اس وقت مانگی جا رہی تھی جب حضرت عمر کی اسلام کے مقابلے میں کاروائیاں عروج پر پہنچ چکی تھی. ان کاروائیوں میں 1-2 کاروائیوں کو میں عرض کروں اور پھر میں یہ دعا کے لفظ بتاتا ہوں. ان کاروائیوں میں ایک کاروائی تو یہ ہے کہ حضرت زنیرہ جو زخمی حالت تک پہنچی تھی، ان میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ان پر اٹھا تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک لبینہ ہے رضی اللہ عنہ، لبینہ العدویہ. یہ صحابیہ ہے لیکن باندھی ہے اپنے آقا کی. حضرت عمر اس کو اتنا مارا کرتے تھے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. روایات میں امام ابن القیم نے اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے تھک جاتے اور پھر کہتے اچھا صبر کر لبینہ، مجھے تھوڑا دم لینے دے، پھر میں تمہیں تازہ دم ہو کے ماروں گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں جوانی میں حضرت عمر کی طاقت، اور پھر یہ کہنا کہ میں دم لے لوں تو سامنے والے کا اشر کتنا ہو چکا ہوگا.
لیکن اس کے باوجود بھی حضرت لبینہ کہتی عمر اللہ ہے، اللہ ختم نہیں ہوا۔ اس طرح کئی واقعات ہیں۔ حضرت رسول اللہ کے دعا کے لفظ سنیں، فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، میرے مولا میں تمہیں دو بندے پیش کر رہا ہوں، ان میں جو تمہیں پیارا لگے وہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے دے دے، بے ابی جہل او بے عمر ابن الخطاب، یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ لفظ بے احب ہذین الرجلین جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ آج تک دعا میں لفظ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، نہیں، اس میں ایک لفظ ہے، اللہ اسلام کی عزت کے لیے میں دو بندے پیش کر رہا ہوں، ان میں وہ دو جو تجھے پسند ہے۔ یہ بڑا قابل غور لفظ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان دو میں دے دے، بے احب ہذین الرجلین الیک، اللہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ دے دے۔ یہ دعا رسول اللہ نے مانگی اور اللہ نے حضرت عمر دیا ہے، ابو جہل نہیں دیا۔ اس میں بھی بڑے سوال ہے کہ اللہ رب العزت سے حضور پاک نے تو ابو جہل کو بھی تو مانگا ہے نا، ابو جہل کے مانگنے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ابو جہل نہیں ملا، عمر ملا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ انتخاب کیا ہے؟ ریزن آف سلیکشن، ان کو کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں، حدیث میں نہیں ہے، ہمارے علماء سیرت نے لکھی ہے، اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پہ لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضدی نہیں تھے، سب مخالفت کی باتیں حضرت عمر میں تھیں لیکن دلیل کے سامنے ضد نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل اکڑ جایا کرتا تھا، ابو جہل میں تکبر تھا، انانیت تھی، ابو جہل میں ضد تھا، تعصب تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے حضرت عمر دیا ہے، ابو جہل نہیں دیا، کیونکہ اللہ کو تکبر ناپسند ہے، اللہ رب العزت کو انانیت پسند نہیں ہے۔ عمر فاروق میں ضد نہیں تھا، اس وجہ سے دی۔ وہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جی وہ کیا ہے کہ ابو جہل لوگوں کے پیسے کھایا ہوا تھا، لین دین میں، کاروبار میں۔ بڑے بڑے بندے اس کے گھر کے سامنے آ کر دھرنا دیا کرتے تھے کہ تو ہمارے پیسے لوٹا دے، تو اس نے پیسے دینے ہوتے تھے تو لوگوں سے جان چھڑاتا تھا۔ عمر فاروق اپنا حساب کتاب کلیئر رکھتے تھے، ان میں یہ کام نہیں تھا کسی سے ادھار لیا تو دے دیا، کسی سے معاملہ کیا تو اسے کلیئر کیا، کسی کے پیسے کھائے نہیں۔ کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی حضرت عمر کے انتخاب کی، کہا وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو غیرت اسلامی ہے نا، اللہ رب العزت سے تو حضور نے اس لیے مانگا تو وہ غیرت حضرت عمر میں تھی، ابو جہل میں نہیں تھی۔ غیرت کے معاملات میں ابو جہل بالکل پرلے درجے کا بندہ تھا اور عمر فاروق میں غیرت تھی۔ اس دلیل کی ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وزٹ فرما رہے تھے اور جنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک دلکش محل کو حضور پاک نے دیکھا، تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ پیارا محل کس کا ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں آیا جبرائیل کہے گا یہ آپ کا ہے، لیکن جواب یہ نہیں آیا، جواب رسول اللہ کی توقع کے برخلاف آیا کہ یا رسول اللہ یہ محل آپ کے صحابی حضرت عمر کا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی ہاں بہت خوبصورت محل ہے، فرمایا جی ہاں، اس میں حضرت عمر کی وہ بیوی جو حور ہے نا وہ یہاں آرام فرمائے جس کا نکاح عمر سے کیا جائے گا، اور یہ وہ گھر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت عمر کو یہ واقعہ سنا کہ میں نے ایسے ایسے آپ کے گھر کو باہر سے دیکھا، جی چاہتا تھا اندر چلا جاؤں لیکن نہیں گیا۔ آپ علیہ السلام رکے اور حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے؟ فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ نہیں سمجھے وہ جو میں بتانا چاہوں، تجھے غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ آپ پر کیا غیرت کی بات ہے، لیکن اس حدیث سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عمر باغیرت آدمی ہے، بے غیرت نہیں ہے ابو جہل کی طرح۔ تو حضرت عمر کا اللہ نے انتخاب کیا، ابو جہل کا نہیں کیا، کیونکہ اس میں غیرت موجود تھی۔ اور تیسری وجہ اور بھی ہے، چوتھی وجہ اور یہ ہے کہ سورت
فتح کی آخری آیت میں رب کریم نے رسول اللہ کے صحابہ کے لیے یہ لفظ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. حضور پاک اور حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی بلکہ اس سے پہلے تورات میں اور انجیل میں بھی رب کریم نے بیان فرما دی. ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ. ان کو اللہ کے رسول نے خط دیا کہ آپ قیصر روم ہرقل کے پاس لے کر جاؤ. اسلام کا یہ خط لے کر جب یہ وہاں پہنچے، وہ ایمان لایا نہ لایا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس نے ان کا اکرام کیا، رسول اللہ کے سفیر کی عزت کی، اور رات کو اپنے محل میں ٹھہرایا تو نگار خانے میں لے گیا. نگار خانے میں پہنچا کے اس صحابی کو کہتے ہیں بتاؤ یہ تصویروں والوں کو جانتے ہو؟ یہ صحیح بخاری کی باب کیف کان بد الوحی کی شرح پڑھ رہا ہوں. پھر نے کہا یہ تینوں تصویریں میں جانتا ہوں جو اس نے ہاتھ سے بنائی تھی، مورتیاں. تو نے کہا کون ہے؟ تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، اور یہ حضرت ابو بکر کی اور یہ حضرت عمر کی. لیکن تم ہرقل روم میں بیٹھ کے عرب آج تک آئے نہیں، ان تینوں کو کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تورات انجیل کا صرف ماننے والا نہیں ہوں، میں اس کا مولوی بھی ہوں. میں نے ان کتابوں پر عبور حاصل کی، اس کو پڑھا ہے. ان میں مجھے یہ شکلیں دکھائی گئیں کہ خاتم الانبیاء آئیں گے اور یہ ان کے ساتھی ہوں گے. تو جن ساتھیوں کی شکلیں میں اسکیچ کے طور پہ تراش کے مورتی بنا سکتا تھا ان کی بنا لی، اس لیے میں نے تم سے پوچھا. تو پہلی کتابوں میں طے ہو چکا تھا کہ اسلام کی عزت میں جہاں اوروں کا کردار ہوگا وہاں حضرت عمر کا بھی ہوگا. تو اسی لیے چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ نے ان دو کو مانگا تو رب نے وہ دیا جس کا وعدہ پہلے ہو چکا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا پہلے آئیں پہلے پائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ کی قسمت. اس سے ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ نے جو مانگا تو حضرت عمر رسول اللہ کی مانگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حضور کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، جس کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں کہ یوں تو سب رسول اللہ کے مرید ہیں پر عمر مرید ہونے کے ساتھ مراد پیغمبر ہے. یہ ہے مراد پیغمبر. اچھا توجہ رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں جو ان سے پہلے ایمان لائے ہیں. سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں 10ویں نمبر کے صحابی ہیں. اندازہ لگو یہ ایمان پہلے لائے ہیں، اور یہ وہی ہیں جس بہن کے گھر حضرت عمر گئے اور بہنوئی کے ساتھ لڑائی پڑ گئی. فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں. جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ میرے بہن بہنوئی بھی ایمان قبول کر چکے تو گھر گئے تھے، لڑائی کی تھی. تو جہاں گھر گئے لڑائی ہوئی تو یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر اس بہن اور بہنوئی نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا. حضرت عمر گئے ہیں، دروازے کی کنڈی بند ہے. میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا، میں ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا تو مصحف ایک طرف رکھا، دروازہ کھولا، یہ اندر آئے. کیا پڑھ رہے تھے یہ پوچھتے ہوئے لڑائی شروع کر دی. بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا. آخر بہن بھی تو خطاب کی بیٹی ہے نا، تو اس نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عمر صرف خطاب کے خون سے تو پیدا نہیں ہوا، میں بھی اسی کی اولاد ہوں. جا جو کرنا ہے کر لے، میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تیرا بھائی بھی اسلام قبول کر چکا ہے، ہم مسلمان ہیں، جو کرنا ہے کر لے. اور یہ اس وقت بہن نے کہا جب اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور چہرہ خون آلود ہے، اس کی وجہ کہ حضرت عمر کا تھپڑ پڑا ہوا ہے، تو اب حیا تو ہے نا. اس بات پہ حضرت عمر کے ہاتھ کھڑے ہوئے اور قدر توقف کیا. وقفے کے بعد کہا مجھے وہ مصحف دکھا سکتے ہو جو تم پڑھ رہے ہیں؟ اب سوال میں وہ شدت نہیں تھی جو پہلے تھی. میں نے کہا نا میں فیلنگز بتاؤں گا، احساس. پہلے تو لڑائی والا انداز تھا، اب سوال کا انداز تھا. وہ دکھا سکتے ہو وہ ہے کیا چیز جو تم نے پڑھی ہے اور آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہن بول رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو بہن نے کہا میں دکھانے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے غسل چاہیے، کافر پلیت ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جا سکتا. حضرت عمر نے غسل کیا اور سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کے پہلے الفاظ ہیں
ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ये बहन ने सामने कर दी और इसमें तौहीद के दलाइल हैं। हज़रत उमर फारूक, पहला सफ़ा आप देखें ना सूरत ताहा का, तौहीद से पुरनूर है। तो हज़रत उमर ने वो दलाइल पढ़े तो ये उस ज़माने के पढ़े लिखे आदमी थे। हज़रत उमर लिखना पढ़ना जानते थे, ये खुद पढ़ा और दिल तौहीद के लिए मामूर हो गए। कहा ठीक है, इस बात का जवाब नहीं है और इसको मानने में मुझे कोई इनकार भी नहीं है। ये है जिद न होना, दलील के सामने सर झुका देना, जिस बुनियाद पर इनका इंतखाब हुआ है। बहन और बहनोई लेकर दार अरकम आए जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दार अरकम में हज़रत हमज़ा 5 दिन पहले मुसलमान हो चुके थे हज़रत उमर से। और हज़रत हमज़ा ने हज़रत अल्लाह के रसूल को अर्ज़ किया कि उमर आ रहा है, अगर बुरे नीयत और बुरे इरादे से आया तो उसी तलवार से इसका सर काटूंगा। हुज़ूर पाक ने हज़रत हमज़ा को फरमाया ये काम छोड़, अगला काम हमारा है। हज़रत उमर आए, तलवार हाथ में थी। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के लिए इमाम ज़ुरकानी ने मवाहिबुल लुदनिया में लिखा, फरमाया अल्लाह के रसूल ने यूँ हाथ मुबारक हज़रत उमर के सीने पे मार के कहा, उमर वो वक्त नहीं आया कि तेरे सीने में अल्लाह का खौफ आ जाए, अब भी बुतों की परस्तिश जारी है। और इस तरह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंझोड़ने वाले अल्फाज फरमाए। हज़रत उमर ने तलवार कदमों में रखी और कलमा शहादत पढ़ ली। अब सुने जो मैं नुक्ता देने लगा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब की दावत पर मुसलमान होते हैं, तो जो रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी थी, इसका असर इस बहन बानोई ने अपनी आंखों से उतरते देखा है। दूसरी बात, रुतबा देखें ज़रा, रुतबा ये सईद जो बहनोई है हज़रत उमर का, ईमान पहले लाया है, हज़रत उमर ईमान बाद में लाए हैं। अशरा मुबशरा में दूसरा नंबर हज़रत उमर का और 10वां नंबर सईद का है। यार ऐसे तो कोई कारनामे इस शख्स ने सरंजाम दिए हैं कलमा पढ़ लेने के बाद कि जो इनसे पहले वाला सईद बिन ज़ैद है उसका 10वां नंबर है, इसका दूसरा नंबर। यह है उमर फारूक रज़ी अल्लाह। और मेरे दोस्तों, हज़रत उमर के ईमान लाने पर जो सबसे पहला कारनामा हुआ है और उसी दिन हुआ है, वो क्या है? बैतुल्लाह में खुलेआम इबादत करना। ये आज तक नहीं थी। बैतुल्लाह में खुलेआम इबादत क्या? रसूलुल्लाह जाते तो उक़बा बिन अबी मुअय्यिद जैसा बूढ़ा काफिर रसूलुल्लाह के सीना अक़दस और हुजूर की गर्दन में पटका डाल के खींचना शुरू कर देता। रसूलुल्लाह सर सज्जे में रखते तो ऊँट का भरा हुआ ओझर डाल दिया जाता। ये सारे वाक़े। तो इसीलिए वहाँ की इबादत कितने अरसे से मौकूफ़ थी। हज़रत उमर ईमान लाए का काबा शरीफ चले। उमर कैसे जाएं, तेरी कौम नहीं जाने देती। अब जवाब है कि मेरी कौम जाने और मैं जानूं। आप तो चले ना, आप ईमान से बताएं मुझे, जब सहाबा कराम पहली मरतबा यूँ खुलेआम हज़रत उमर की क़यादत में काबतुल्लाह में इबादत के लिए रसूलुल्लाह की क़यादत में जा रहे होंगे, आगे हज़रत उमर होंगे और हुज़ूर पाक की क़यादत में सहाबा खुलेआम इबादत के लिए जा रहे होंगे, वो ईद से कम मंजर होगा। यानी वो कितनी इस्लाम को उस दिन एक बशारत नसीब हुई और रसूलुल्लाह के कलेजे में कितनी ठंड पड़ी होगी हज़रत उमर के इस वाक़े से। जो बेटा अपने बाप का दिल खुश करे उसके लिए तो जन्नत है, और जो उमर रसूलुल्लाह के सीने को ठंडा कर दे इसके लिए। ऐसे बहनोई 10वें नंबर पे और ख़ुद दूसरे नंबर पे नहीं है। अच्छा, इत्तेफाक इन लोगों ने तो हज़रत उमर को भेजा था, जाओ सर लेकर आओ, और हज़रत उमर तलवार लेकर आगे चल रहे हैं और ये समझ रहे हैं सारा आ रहा है, और हज़रत उमर बड़े हंस हंस के इनको कहते हैं, आओ ये जो दुश्मन अबू जहल एंड कंपनी समेत ठहरे हैं, भाई अगर तुम्हें चाहते हैं ना कि तुम्हारी बीवियां कहें हमारा भी कोई शौहर होता था, और तुम्हारी औलादें कहें हमारा भी कोई अब्बू होता था, आओ जरा उमर की तलवार तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब किस काफिर ने सामने आना है? ये खुलेआम इबादत हुई है। इसको मैं दूसरे लफ्जों में कहूं, बैतुल्लाह की इबादत के लिए फातेह शख्सियत उमर फारूक है, और ऐसी फतह है कि इस पर किसी काफिर का खून नहीं बहा, एक कतरा भी नहीं गिरा, और हज़रत उमर के रोब और दबदबे ने बैतुल्लाह शरीफ को इबादत के लिए फतह कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया कराम की उम्मतें हैं, इन तमाम उम्मतों को 2 किबले मिले हैं, या तो बैतुल मुक़द्दस मिला है या बैतुल्लाह मिला।
بیت اللہ ہماری خصوصیت ہے امت محمدیہ کی، اور بیت المقدس بھی کچھ عرصہ ہمارا قبلہ رہا، پھر بیت اللہ ہوا، اور پچھلے انبیاء کو تو بیت المقدس ہی ملا۔ بیت المقدس بھی فتح عمر فاروق سے ہوا ہے، بیت اللہ بھی فتح عمر فاروق سے۔ یہ دو ہی قبلے ہوں کلمہ طیبہ کے ماننے والوں کے، حضرت آدم تا قیامت، اور ان دونوں قبلوں کو فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالنا یہ عمر فاروق کا کرنا ہوں۔ بیت المقدس کی فتح پہ بھی ایسے ہوا تھا، حضرت عمر گئے ہیں اور انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین آ جائے، ہم سے چابیاں لے لو۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا جائیں، کہا جی کیوں نہ جائیں، بغیر جنگ کے بیت المقدس ملتا ہے۔ حضرت عمر گئے ہیں اور کفار نے چابیاں ہاتھ میں رکھ دی، وہ بھی روب اور دبدبے سے فیصلہ ہوا ہے، اور یہاں بھی یہی ہے۔ تو مجھے اندازہ لگا کر آپ ایک جملہ بتائیں، آج ہم قبلے کی طرف پاؤں کرنا اپنے ادب میں حرام سمجھتے ہیں کہ آداب میں بالکل بری باتیں نہ کرو، ہم پاؤں کرنا غلط سمجھتے ہیں۔ جس نے ان قبلوں کو آزاد کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالا ہے اس کا مقام کتنا ہوگا۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد 2 میں، اللہ کے رسول نے فرمایا من سنہ سنتن فی الاسلام حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد۔ فرمایا جس شخص نے صرف نیکی نہیں کی بلکہ نیکی کی بنیاد رکھ دی تاکہ بعد والے بھی اس پہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ثواب بھی دیتے ہیں، ان سب کا ثواب مجموعہ کر کے اس ایک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ عمر فاروق وہ شخص ہے، ان قبلوں پر قیامت تک جو بندہ عبادت یہاں کر رہا ہے اس کو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس کا مجموعتاً ثواب عمر فاروق کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ یاد رکھیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پیغمبر کے صحابہ ہیں اور خلفائے راشدین اس بنیاد کی سنگ بنیاد، یہ پہلے سنگ ہے جن نے اس طرح ترتیبیں رکھی ہیں۔ اور میرے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو صحابہ کرام صرف خوشیاں نہیں منا رہے تھے، سرحد پار تک خوشیوں کی بات نہیں ہے، یہ آسمان پار خوشیوں کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابن عباس کی روایت پڑھنے لگا ہوں سنن ابن ماجہ سے، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ، حدیث پاک کی کتاب ابواب فضائل اصحاب رسول اللہ باب فضل عمر، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر، جب حضرت عمر ایمان لائے، نزل جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل آسمان سے اترے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنے لگے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر ایمان لایا، فرشتوں نے آسمان پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ عمر فاروق کے اسلام کے منتظر جہاں اللہ کے فرشتے ہوں، اس شخص کا مقام اور مرتبہ کتنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ، ایک مسئلہ مزید سمجھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، خطبہ ابن مسعود من کلامہ ہی، امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت ابن مسعود کی حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کیمٹس پاس کیے، جو تبصرہ فرمایا، حضرت عمر کے اسلام کا تجزیہ کیا، کن الفاظ سے؟ فرمایا ان اسلام عمر کان فتحا وان ہجرتہ کانت نصرا وان امارتہ کانت رحمتا واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ کہا لوگو، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کو حکومت ملنا اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اور بیت اللہ میں ہم نماز پڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کھلے عام، مگر جب عمر ایمان لایا پھر ہمیں روکنے کا کافر سوچنا بھی چھوڑ چکے تھے کہ ہم کیسے روکیں اب اس کو۔ یہاں ہمارے لیے سوچ مشکل تھی، وہاں ان کے لیے روکنا مشکل ہو۔ یہ ایک شخصیت کا ایمان لانا، ایسے یہ مرید رسول کے ساتھ مراد رسول نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر میرے دوستو، صرف صحابہ خوش نہیں ہیں،
صرف زمین والے خوش نہیں ہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے میں اور اسلام کے آنے میں اتنے خوش ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، میں نے گزشتہ سے پیوستہ شاید 3 سے 4 سال قبل آپ کی خدمت میں اسی مسجد میں تقریباً 2 درجن سے زائد آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق پیش کیے تھے۔ میں حدیث پاک، جزاکم اللہ، 32 یہاں پر حدیث پاک آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے لگا ہوں۔ جامع ترمذی ابواب المناقب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل فرماتے ہیں۔ یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں جس انداز میں اس کو سمجھانے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں شاید آپ نے سمجھنے کا انداز آپ سے پہلے نہ سنا ہو۔ حدیث یہ ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی زبان اور عمر فاروق کے دل پہ حق کو جاری فرما دیا۔ یہ حدیث تو ہر بندے نے سنی ہے، مشہور و معروف روایت ہے، صحیح روایت ہے، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے، دل پہ حق جاری کسے کہتے ہیں؟ دل پہ حق جاری کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو جائے دل؟ دل پہ حق جاری کا مطلب، دل پہ حق جاری کی تشریح یاد رکھو، ہر لفظ کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے، اور جو لفظ جہاں بولا جائے وہیں اس کا وہی مطلب ہوتا ہے، اور آگے پیچھے لفظوں کو دیکھ کے اس کے مطلب کو سمجھا جاتا ہے۔ اب توجہ رکھیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک لفظ لکھا ہوا ہو کہ مسلمانوں کا شیر اسٹیج پر آ گیا، اور ایک لفظ اور لکھا ہو کہ ایک بچہ چڑیا گھر میں گیا اور شیر نے حملہ کر دیا۔ مجھے بتائیں ان دونوں پیراگراف میں شیر کا ایک مطلب ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ ایک میں مسلمانوں کا شیر اسٹیج پر آیا، اور ایک ہے کہ بچے پر چڑیا گھر میں شیر نے حملہ کیا۔ پہلے شیر سے مراد ہے مسلمانوں کے لیڈر، اور دوسرے شیر سے مراد ایک درندہ ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک بندہ لفظ شیر اٹھائے اور ادھر لکھ دے، ہم کیسے کہیں گے یہ اسلام کا شعر ہے یا جنگل کا شعر ہے؟ تو ہم سیاق و سباق دیکھیں گے، جسے کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ۔ آگے اور پیچھے کے لفظ کو دیکھیں گے کہ بات کا مطلب کیا ہے، بات کس پیرائے میں بولی گئی ہے، کس لیے بولی گئی۔ تو یہاں جو لفظ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، حضرت عمر کی زبان پہ حق جاری اور دل پہ حق جاری، تو ذرا سمجھیے کہ دل پہ حق جاری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب حق کا ترجمہ دل کے ساتھ آئے تو کیوں آتا ہے؟ یاد رکھیں 2 چیزیں ہیں، جسم میں ایک خاص عضو زبان ہے اور ایک خاص عضو دل ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اپنی گفتگو میں کہتے ہیں میں نے دل میں یوں سوچا تو ہو گیا، دل میں کہا تو ہو گیا، دل میں طے کیا تو یوں ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا دل سوچتا ہے اور زبان سوچتی نہیں ہے، زبان بولتی ہے۔ جو دل کہتا ہے زبان اس کی ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، اس کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے جو دل میں آیا۔ تو رسول اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، عمر کے دل پہ بھی حق جاری، زبان پہ بھی حق جاری۔ آسان لفظوں میں عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، سوچتا بھی ٹھیک ہے، بولتا بھی ٹھیک ہے۔ جس کی سوچ پر اور جس کے بول پر رسول اللہ حقانیت کی مہر لگا دیں، یہ عمر فاروق کا اسلام میں اتنا بڑا مقام کیسے نہ ہو پائے۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مزید ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جامع ترمذی ابواب المناقب میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ، قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ کہ لوگوں جو پچھلے پہلے انبیاء کی امتیں تھیں
ان امتوں میں انبیاء کے بعد ایک درجہ ہوتا تھا جس کو کہتے تھے محدثون. اگر میری امت میں وہ درجہ دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھ لو, یہ ان محدثون میں ایک محدث ہے. ایک ہوتے محدث, حدیث بیان کرنے والا زیر کے ساتھ, یہ محدث نہیں ہے, محدث ہے. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ حضور پاک کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی امت میں محدثون ہوتے تھے, میری امت کے محدثون میں عمر فاروق ہے, کیا مطلب؟ تو اسی حدیث کی تشریح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں باب مناقب عمر میں صحیح بخاری کی شرح میں کی ہے. وہ فرماتے المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من علقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى وقيل من يجري الثواب على لسانه من غير قصد. کا محدث پچھلی امت میں وہ ہوتے تھے جو بغیر ارادہ کے بولتے وہی لفظ اللہ کی وحی بن جایا کرتی تھی. وہ بولتے اپنی مرضی سے, اس میں کوئی خاص ارادہ شامل نہ ہوتا, اور وہی بات وحی بن کے اللہ کے نبی پر اتر آیا کرتی تھی. حضور پاک بتانا چاہتے ہیں جو پچھلی امتوں میں انبیاء کے بعد امت میں یہ رتبے والے لوگ ہوتے کہ وہ محدث کہلاتے, ان کی زبان پر اللہ کی بات جاری ہوتی جو بات میں رب کا کلام بن کے اتر آتی. فرمایا میری امت میں وہ عمر ہے, سوچے گا بھی ٹھیک, بولے گا بھی ٹھیک, اور بعض اوقات اس کی سوچ اور بول اللہ کو یوں پسند آئیں گے, بولے گا یہ اور وہ وہی بن کے اتر آئے گی. کئی آیات ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, یہ پورے کا پورا لفظ امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر ابن جریر جامع البیان میں لکھا ہے حضرت عمر کا تھا جو بعد میں حضرت جبرائیل نے وہی بنا کر اتار دی. سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ جملہ حضرت عمر فاروق کا تھا, یہ انہوں نے بولا, اور حضرت جبرائیل وحی بنا کر سورۃ نور میں حضرت عائشہ کی صفائی پر اللہ کے حکم سے اتار گئے. کہا اسی طرح کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک, کہا یہ آیات اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بطور بات جاری ہوئے تھے جب یہودیوں نے کہا عمر آؤ ہم سے بات کرو. حضرت عمر نے کہا جی کرتا ہوں, لیکن ایک بات بتاؤ, کیا تورات میں نہیں لکھا کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہوں گے؟ اب یہودی چپ ہوئے, کہا چپ کیوں ہوتے ہو, سانپ کیوں سونگ گیا ہے, بتاؤ تمہاری کتب میں ہمارے پیغمبر کی نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ تو ان میں ایک پادری جو کتابوں کا مولوی تھا وہ اپنے لوگوں کو دیکھ کے کہنے لگا جھوٹ نہ بولو, اب اس نے بہت بڑی قسم دی ہے, سچ بولو. حضرت عمر کہا جی ہاں ہماری کتب میں یہ باتیں ہیں, لیکن ہم بس ضد میں اور انا میں ہم نہیں مانتے, لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے. حضرت عمر نے کہا کیا؟ کہا تمہارے ہاں جبرائیل وحی لاتا ہے, میکائیل لاتا تو ہم مانتے, جبرائیل کی لائی ہوئی وحی ہم نہیں مانتے. حضرت عمر نے اس پادری سے کہا کیوں؟ جبرائیل نے کوئی تیرے اوپر FIR کرائی ہے, تیرا اس سے کیا جھگڑا ہے؟ وہ کہنے لگا جبرائیل نے ہمارے باپ داداؤں پہ عذاب لائے تھے, میکائیل نے عذاب نہیں لائے, اس لیے جو ہمارے باپ داداؤں پہ عذاب لایا وہ فرشتہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا, ہم نہیں مانتے قرآن. حضرت عمر نے شرم دلائی اور انہیں کہا جبرائیل اپنی طرف سے نہیں لایا, تم نے رب کی نافرمانیاں کی, انبیاء کرام کا قتل کیا, رب نے تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا. تو جبرائیل حکم ربانی کا پابند ہے, وہ اپنے اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اس کی کسی سے دشمنی اور دوستی کی باتوں کی بات نہ کرو. اور اس طرح شرم دلا کر حضرت عمر نے کہا من کانا عدوا لجبریل, یہ پوری بات پیش کی. آیت نمبر 97, آیت نمبر 98, سورت نمبر 2 سورت البقرہ 11واں رکوع, من کانا عدوا للہ تک پوری 2 آیات یہ لفظوں میں عربی میں انہیں سمجھایا. ابھی قرآن نہیں اترا تھا, اور یہ بڑے غصے سے بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا تو کہا عمر باقی باتیں بعد میں, ابھی جبرائیل آئے اور وحی اتار گئے. کہا رسول اللہ پھر کیا وحی اتری؟ حضور نے یہی آیات پڑھ دی جو باتیں حضرت عمر اپنے لفظوں میں کہہ کر آئے تھے, اللہ نے قرآن بنا کر اتار دی. اسے کہتے ہیں محدث فی الامہ, امت میں محدث کا طبقہ جس کی زبان پہ اللہ اپنی بات کو بغیر ارادے کے جاری کر دے. گویا
وحی الہی کے لیے حضرت عمر کی زبان سواری بنی ہے، اور وحی الہی اس پہ سوار ہو کر آئی ہے۔ جس کی زبان اللہ کی وحی کی سواری بن جائے، جس کا دل اللہ کی وحی کا بطور سواری بنے، وہ نبی نہ ہو، وہ عمر فاروق ہوا کرتا ہے۔ ایسے نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ عمر اگر نبوت جاری ہوتی میرے بعد تو تجھے نبوت ملتی، پر میں خاتم النبیین ہوں۔ ختم نبوت ہے نا، ورنہ محدث کا رتبہ کوئی کم نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، سنن ابن ماجہ ابواب فضائل میں، باب فضائل عمر میں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا ابی قرآن سناؤ۔ حضرت ابی رسول اللہ کے دور کے بہت بڑے قاری ہیں صحابہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کی تو حضرت ابی کا شوق بڑھا اور سوچنے لگے کہ قرآن حضور پاک کو پڑھ کے سناؤں، حالانکہ قرآن اترا تو خود رسول اللہ پہ۔ تو یہی بات اپنے لفظوں میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ انا اقرأ علیک وقد نزل علیک، اترا بھی آپ پر ہے اور آپ کے سامنے میں پڑھوں؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا کیوں؟ کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے ابی سے قرآن سنو۔ یار کتنی خوش قسمت زبان ہوگی حضرت ابی بن کعب کی، اور کتنی خوش قسمت تلاوت ہوگی حضرت ابی کی، جسے اللہ نے فرمایا ان سے سنو۔ تو حضرت ابی خوشی سے رونے لگے، عرض کرنے یا رسول اللہ اللہ سمانی، کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا نام اللہ سماک، جی ہاں ابی خوش رہے، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ اس سے سنو۔ یہ ہے ابی بن کعب۔ اس کی روایت امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں لائے۔ حضرت ابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جملہ فرمایا اول من یصافح الحق عمر، کہ میدان قیامت میں رب کریم جس سے سب سے پہلے امت میں مصافحہ کرے گا وہ حضرت عمر ہو۔ وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور جس پر امت میں سب سے پہلے سلام آئے گا وہ میری امت میں حضرت عمر ہوگا۔ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے امت محمدیہ میں محدث کے طور پہ جسے داخل کیا جائے گا جنت میں وہ حضرت عمر ہوں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کی بات ہے، وہ تو ہے ہی اول، اس کے بعد امت مسلمہ میں ان تین مقامات میں رتبے حضرت عمر کے سب سے فائق ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فضائل صحابہ کی ایک مکمل کتاب لکھتے ہیں، یہ عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا، ادارہ اسلامیات لاہور نے اس کو چھاپ دیا۔ آپ فضائل صحابہ نام سے کتاب اپنے پاس رکھیں، کوئی 1500 سے زائد احادیث ہیں جس میں پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت چیدہ حضرات پر امام احمد ابن حنبل نے حدیث اکٹھی کر کے انتہا کر دی۔ ان میں خلفائے راشدین کے لیے، پھر عشرہ مبشرہ کے لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے، پھر حضور کی بیٹیوں کے لیے، پھر چیدہ صحابہ کے لیے حدیث اکٹھی کی ہیں، اور شاید ایک صحابی کی شان میں کتنی درجن حدیث کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ اسی کتاب سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت لائے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر کو پورے جنتی یوں پہچانیں گے جیسے چراغ کو چراغ والے پہچانتے ہیں۔ عمر فاروق جنتیوں کا چراغ ہوگا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور میرے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے، اللہ رب العزت نے ان صفات سے نوازا ہے۔ میں کچھ صفات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں جو حضرت عمر نے اپنے حکمرانی کے وقت انہوں نے امور کو سر انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال قائم کیا ہے۔ بیت المال کا کیا معنی؟ جو غرباء کو ریلیف دیا جاتا ہے، سبسڈی دی جاتی ہے۔ اس کے موجد، اس کے بانی اس امت محمدیہ میں حضرت عمر ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے۔
جسے کہتے ہیں نا غریب طبقے تک ریلیف دے دو، یہ اس کو ریلیف فراہم کرنے والے اور ریلیف پرووائڈ کرنے والے پہلے پرووائڈر حضرت عمر ہے۔ نمبر 2، یہ جو عدالتیں قائم ہیں اور اس عدالت پہ کہ جج یوں بیٹھے اور اس سے فیصلہ ہو اور یوں معاملہ ہو، اس طرز پر عدالت کا پورا نظام قائم کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کرتا ہے۔ اور اسی طرح عدالتوں کے پھر قاضی مقرر کیے کہ یہ قاضی فیصلہ کرے گا، یہ چھٹی پہ ہوا تو یہ کرے گا، یہ ہوا تو یہ کرے گا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت میں بڑے بڑے علوم والے اصحاب یہ بطور قاضی، بطور جج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو ہم سن ہجری کرتے ہیں، ایک ہے سن عیسوی، ایک ہے سن ہجری۔ سن عیسوی سورج کے ساتھ چلنے والے نظام کو کہتے ہیں، سن ہجری چاند کے ساتھ چلنے والے نظام کو کہتے ہیں۔ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہے، اب سن 2022 ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس دھرتی سے اوپر اٹھائے ہوئے سن 2022 سال ہو گئے۔ یہ جب عیسوی سن بولیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انٹروڈکشن ہے، ان کا تعارف ہے، وہ بھی ہمارے نبی ہیں، ہمیں اشکال نہیں ہے، لیکن ہم حضرت عیسیٰ کا تعارف کرائیں تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ حضور کا بھی ساتھ کرائیں۔ تو یہ سوچ امت میں سب سے پہلے حضرت عمر کو آئی ہے کہ جب عیسوی سال شروع ہو سکتا ہے کہ 571 عیسوی حضور کی پیدائش ہوئی ہے جیسے ہم بتاتے ہیں، تو کیا ہمیں رسول اللہ کے نام سے بھی ایک سن شروع کر لینا چاہیے؟ تو وہ کون سا سن ہو؟ کیا حضور کی پیدائش سے شروع کریں؟ نہیں۔ اعلان نبوت سے شروع کریں؟ جی نہیں۔ فلاں فلاں مختلف رائے آئی، حضرت عمر نے ایک رائے دی اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت نے اس پر اتفاق اور اجماع کیا۔ وہ رائے کیا ہے کہ جی سن شروع کرنا ہے تو رسول اللہ کی ہجرت کے دن سے کرو، وہ سن ہجری بنتا ہے۔ یعنی رسالت مآب نے جب ہجرت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی، یہ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی عمر 53 سال ہے۔ رسالت مآب نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی، تو 53 سال رسول اللہ کی زندگی کے نکال کے پھر سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر نے کی ہے۔ اور خالی ابتدا نہیں کی، جیسے تقریب رونمائی ہوتی ہے نا کتاب کی، اس طرح بیٹھ کر طے کیا کہ جہاں جہاں عمر فاروق کی سلطنت ہے، ہر سلطنت میں ہر قاضی، ہر رجسٹرار، بیت المال کو سنبھالنے والا مدون اور اس طرح سنبھالنے والا رجسٹرار جو ہے، اس نے سن ہجری کی تاریخ کو لاگو کرنا اور اسی ترتیب پر لکھیں گے۔ سن ہجری سے شروع کیا حضرت عمر نے اپنے دور میں۔ اس دور میں سن ہجری کون سی تھی؟ رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں سن 10 ہجری ہے، حضرت ابو بکر گئے ہیں سن 12 ساڑھے 12 ہجری ہے، اور حضرت عمر 13 ہجری میں خلیفہ منتخب ہو رہے ہیں، تو فرمایا 13 سال پچھلے نکال کے آج سے یوں شروع کر دیں، اور آج اسی انداز میں ہم چل رہے ہیں۔ سن ہجری یہ ابھی یکم محرم شروع ہوگا اور سن 1444 ہجری کی ابتدا ہوگی۔ اب 1443 ہجری میں ہم آسانی سے یوں حساب نکال لیں کہ ہمارے پاک پیغمبر کی ہجرت کو کتنے سال ہوئے، ہم حساب لگا لیتے ہیں۔ پر افسوس آج مسلمان سن عیسوی کو جانتا، سمجھتا، سنواتا، پڑھتا، پڑھاتا بھی ہے، سن ہجری پڑھتے پڑھاتے وقت ہمارے چہرے کی حالت بتانے والی ہوتی ہے، بھئی سادے پلے کچھ کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کسی سے پوچھے ذوالقعدہ چل رہا ہے، ایسے جھٹکے گا آج کا نوجوان جیسے کوئی ہم نے کوئی ایران توران کی بات کر دی۔ بھائیو، اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن ہجری کو یاد کرنا سیکھو۔ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ سن عیسوی یاد کرنا حرام ہے، وہ بھی ہمارے نبی ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدردان ہیں، لیکن سن ہجری بھی تو ساتھ یاد رکھیں، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ تو میرے دوستو، سن ہجری یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، یہ تاریخیں یاد رکھا کریں۔ یہ محرم سے شروع ہو کے ذوالحجہ تک ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تو یاد ہے۔ اے کاش ہمیں اس طرح محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج ہمیں یوں بھی یاد ہونا چاہیے، اور ہم یوں بھی تو سمجھائیں۔ اور یہ تب یاد ہوگا جب آپ اور ہم یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ یاد رکھنا، یہ گھر میں اپنی اولاد کو یاد کراؤ نا، اپنی اولاد سے مذاکرہ کرو۔ اور میں آپ کو بڑا آسان بتاتا ہوں،
میں تمہیں سناتا ہوں 12 مہینے بچوں سنو اسلامی، 1 دن 2 دن 4 دن 5ویں دن بچوں کو جو سنائے گا مجھ سے انعام لے گا. آپ نے ویسے ہی ان کو جیب خرچی دینی ہے نا، تو اس بنیاد پر دے دیں کہ آپ نے انعام سنایا، لو بیٹا. تو کیسے بچوں میں عام نہیں ہوگا؟ ہم خود نہیں کرنے والے. حضرت عمر کے نام لے کر آج ہم اس جلسے میں بیٹھے ہیں، تو ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے یا نہیں؟ بتاؤ ذرا. کرنی چاہیے. آپ میں جتنے بندے بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اس بات سے حلف لوں اور ہاتھ کھڑا کراؤں تو آپ وعدہ کریں گے؟ جتنے بیٹھے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات پہ آج اس جلسے میں وعدہ کریں، ہاتھ کھڑا رکھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی سن ہجری بھی یاد کرائیں گے اور خود بھی یاد کریں گے. یہ حضرت عمر کا جاری کردہ اور ہمارے پیغمبر کا ہجرت سے شروع ہوا سال ہے. کرو گے؟ خود بھی کرو گے، اپنے بچوں کو بھی کراؤ گے، بچیوں کو بھی یاد کراؤ گے، گھر والوں کو بھی یاد کراؤ گے، بہن بھائی آپس میں مذاکرہ بھی کرو گے نا؟ جزاکم اللہ. یہ ہم جلسے میں کچھ لے کر بھی تو اٹھے نا، ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ سن ہجری کے معاملات پہ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم کچھ بتا بھی سکیں، سمجھا بھی سکیں. اور میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا کارنامہ. آؤ تیسرا کارنامہ حضرت عمر کی خلافت کے دور کا، مردم شماری. یہ جو ہماری کاؤنٹنگ ہے کہ ہماری پاپولیشن کی جو کاؤنٹنگ ہے، کتنی امت ہماری بڑھ رہی ہے، کتنی کم ہو رہی ہے، کتنے بچوں کی ریشو آنے کی ہے، کتنی جانے کی ہے، یہ جو مردم شماری ہے. ہم نے مردم شماری صرف ووٹ کے لیے رکھ لیا اور کچھ بھی نہیں رکھی. مردم شماری میں مسلمانوں کی قوت کا اظہار بھی تو ہے نا. تو یاد رکھیں یہ مردم شماری کی ابتدا حضرت عمر کے دور سے. یہ جو نہریں کھدوائی، نہریں کھدوا کر شہر آباد کروائے اور اس پر محصول لگا کر اسلام کی تقویت کے معاملات پہ رکھے، اور حربی تاجر آئیں ہمارے ملک میں، ان کے لیے شرائط اسلامی یہ ہیں. یہ تمام معاملات حضرت عمر کے دور میں طے ہوئے. چوتھے نمبر پہ، مجرم جیل میں جائے تو وہاں جیل میں جا کر صرف بطور سزا نہیں ہے، قید تو ہے بطور سزا، اسے وہاں دینی تعلیم بھی دی جائے. جیل خانہ جات میں یہ حضرت عمر فاروق کا طے کردہ. یہ جیل کا نظام بھی اور جیل کے ساتھ وہاں پر اس کی اسلامی تعلیم کا نظام بھی، کہ جیل میں جا کر باہر نکلنے والا مجرم نہ رہے، وہ اپنے جرم پہ بات سوچ کے آئے کہ بھائی میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا، مجھے باہر نکلنے کا موقع ملے گا، میں خود کو سدھاروں گا. اور اسی طرح راتوں کو گشت کر کے اپنی رعایا کے احوال معلوم کرنا بھی حضرت عمر کا کام. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ راتوں کو حضرت عمر اور ان کے غلام اسلم یہ دونوں گشت کیا کرتے تھے اور گھوم پھر کے خبر گیری کیا کرتے تھے. اور خصوصاً آج کل جیسے ہمارے ٹریول ٹرمینل ہے نا، سفری، یہ جو ہمارے بس کے لاری اڈا جسے ہم کہہ لیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مختلف جگہوں میں جا کر جہاں پر باہر والے قافلے آیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی مسافر، کوئی غریب، کوئی مزدور آیا، ان کی معاملات پورے کریں. ایک خاتون بڑے غصے میں حضرت عمر کے دربار میں شکایت لگانے آئی اور رات ہو گئی. مدینہ طیبہ سے باہر اسے رات گزارنے پڑی. رات کو حضرت عمر اور غلام اسلم گئے، اس کی حاجت پوچھی اور پوری کی. تو وہ تو غصے میں تھی، وہ بڑھیا کہنے لگی تم تو بہت اچھے ہو، میں صبح امیر المومنین سے پوچھوں گی کیسی حکومت تو نے کی ہے کہ تجھے اپنی رعایا کے کسی غریب کا پتہ بھی نہیں ہے. وہ اس نے سنوائی جیسے سنوانے کا حق ہو، اور یہ سنتے رہے بڑے مزے سے. اور جانے لگے تو کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہ بس بڑھیا ہم بھی کوئی نیکی کر لیتے ہیں. کہ پھر بھی تو بتاؤ بتاؤ بتاؤ، میں تمہارا جا کر امیر المومنین کہوں گی کہ ان جیسے بندوں کو لگاؤ. کہ ٹھیک ہے تم صبح انشاءاللہ دارالخلافت آؤ گی نا، ہمیں بھی وہاں دیکھ لو گے. کوئی تعارف نہیں کرایا میں کون ہوں. کیوں؟ اسے پتہ ہے ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میں نے اجرت اس سے تھوڑی لینی ہے، میری اجرت اور معاملات تو اللہ جانتے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے، کسی فقیر کو 10 روپے دو اور 10 دفعہ اسے کہتے ہیں دعا کرنا دعا کرنا. سبحان اللہ، تو نے اسے صدقہ دے کے اپنے سر سے مصیبت ٹالی ہے. محسن وہ ہے جو اس نے تیرا مال لے لیا ہے، تو دعا اس کے لیے کر کے شکر ہے اس نے میرے سر سے مصیبت ٹلوانے میں میرا ہیلپنگ ہینڈ بنا ہے، میرا ساتھ دیا ہے اس نے. الٹا 10 روپے دے کے 20 دفعہ اس سے دعا کروائیں گے، پابند بنائیں گے. بابا بھائی دعا تمہیں خود بخود لگ جائے گی، دعا کرائی نہیں جاتی، ایسی اچھائی کی جاتی ہے کہ دعا لی جاتی ہے. دعا کروانے اور دعا لینے میں بڑا فرق ہے.
جیسے دعا مانگنے اور دعا پڑھنے میں فرق ہے. ایک دعائیں ہم پڑھتے ہیں, اللہ نہ کرے اپنی ذات کی کوئی مصیبت آ جائے, پھر دعا مانگتے ہیں, تو دعا مانگنا اور ہے اور دعا پڑھنا اور ہے. ایسے یہ دعائیں کہلوانا ہے بھائی, دعائیں کہلوائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. ایسی اچھائی بندہ کر دے تاکہ خود بخود دعا میں یاد ہو جائے. نمبر 5, یہ جو آرمی کے ساتھ پولیس کا محکمہ قائم کرنا ہے, یہ حضرت عمر کا کارنامہ ہے. آرمی تو قائم ہوتی تھی نا, سرحدوں کی حفاظت ہے. شہر کے معاملات کی درستگی کے لیے جو پولیس کا محکمہ قائم ہے, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت عمر نے محکمہ قائم کیا تھا. اور آرمی ایک ایک جگہ رہتی تھی نا, تو حضرت عمر نے ان کے لیے فوجی چھاونیاں شہر سے باہر بنوائی. آج بھی آپ آرمی کی چھاونیاں دیکھیں نا, وہ شہری علاقوں میں کم اور دیہی علاقوں میں زیادہ ہیں. یہ عمر فاروق کا تجویز کردہ نظام ہے. اس کے کئی ایشوز ہیں, میرا عنوان یہ نہیں ہے, ورنہ میں اس پر دلائل دیتا کہ شہر پہ کیوں نہیں اور باہر میں کیوں. اسی طرح ایک ایک جگہ پہ پرچہ نویس مقرر کر کے سرکاری طور پر تنخواہ دینے کا نظام قائم کرنا, یہ بھی حضرت عمر فاروق کا ہے, جس میں بیت المال اور باقی چیزیں استعمال ہوا کرتی تھی. اور 5ویں نمبر پہ مکہ معظمہ میں آج ہوٹل ہیں, مدینہ طیبہ میں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں, ہوٹل میں ہماری تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں. حضرت عمر نے اس طرح وہاں مسافر خانے بنوائے تھے کہ جو حج اور عمرے کے لیے آئیں گے وہ اپنا خیمہ لگا کر ہی بیٹھے, تو ان کے لیے مکانات تعمیر کرائے جائیں. تو وہاں مکانات تعمیر کرائے جاتے تھے جو سرکاری فنڈ سے رہائش ملتی تھی, عوام سے نہیں لیتے تھے. اللہ ہمارے والوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو یہ ترتیب حضرت عمر فاروق کی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں, یہ ضیف اللہ والرسول ہیں, تو رسول اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, تو ہم حکمران ہیں, ہمیں اللہ کے رسول کے مہمان کی قدر دانی کرنی چاہیے. 7ویں نمبر پہ اگر کوئی بچہ گم ہو جائے تو اس کے لیے دارالامان رکھ کے اس کی پرورش کا انتظام کیا جائے. یہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے. اور وہ دارالامان ہوا کرتا تھا. ہمارے ہاں دارالامان دارالخطر ہے. آج عزتوں کا جنازہ نکلتا دارالامان سے. آپ اور ہم سارے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, ہم سارے دیکھ رہے ہیں. وہ اس وقت عزتوں کے محافظ ہوا کرتے تھے. اور جب بچہ پیدا ہو, جب تک وہ بچہ دودھ نہ چھڑائے تو اس کو سرکاری طور پر وظیفہ دیا جائے گا یا نہیں. تو جس دن بچے کو ماں دودھ چھڑائے گی, نہیں 2 سال پورے ہو جائے, اب دودھ کی مدت پوری ہو گئی, اب سرکار پیسے دے گی. حضرت عمر نے طے کیا. ایک رات گشت کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اور بچہ بڑا رو رہا ہے. ایک رات, دوسری رات, تیسری رات, حضرت عمر بہت پریشان ہو. پہلی رات تو سمجھے چلو بچہ ویسے رو رہا ہوگا, دوسری رات, تیسری رات تو دروازہ کھٹکھٹا دیا اور انجان بن کے پوچھا کہ میں آپ کے محلے کا یوں قریبی ہوں, بتائیں یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو نے کہا جی ویسے روتا ہے. باتوں باتوں میں جب گپ شپ لگائی تو اس کے دل کا احوال نکال لیا. وہ ان کے والد کہنے لگے کہ میری اہلیہ بچے کے دودھ اس لیے چھڑا رہی ہے کہ جلدی جلدی چھڑائیں تاکہ عمر والا وظیفہ اس کو مل سکے. ہمارے گھر میں اخراجات زیادہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عمر والا جو وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد ملتا ہے وہ تھوڑا جلدی مل جائے, اس لیے ہم اسے دودھ چھڑائے ہوئے ہیں, باقی خوراک پر اس کو عادی بنا رہے ہیں. حضرت عمر نے بات سنی نا تو ایک دفعہ تو یوں دیوار سے ٹیک جا کے اسے کہا ٹھیک ہے, خود اپنی جگہ آئے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اوے عمر, تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا, تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے. یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی میں اس کا وظیفہ جاری کر دوں گا؟ یار تیری وجہ سے کتنے بچے روئے. بار بار خود کو کوستے رہے اور کہتے رہے اللہ کے دربار میں یہ رونے والے نابالغ آ گئے, کیا دے گا اس سوال کا جواب. اسی دن سے فیصلہ بدلا اور لکھا جس بندے کی اولاد پیدا ہوگی پیدائش کے دن سے ہی اس کے لیے ہم وظیفہ جاری کر دیں. آج سوئٹزرلینڈ میں یہ قانون لا آف عمر کے نام سے وہاں نافذ ہے. ہم اسلامی ملک میں بیٹھے ہیں اور کہاں ہمارے معاملات. شرم کرنی چاہیے خدا کی قسم. صرف کلمے کے نام پر ملک ملا ہے, باقی کلمے والے معاملات سب کچھ یہاں سے حذف ہو چکے ہیں. اسی طرح آج آپ شہروں میں جائیں نا, مختلف شہروں میں آپ کو گیسٹ ہاؤسز ملیں گے. یہ جو گیسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں یہ سرکاری مہمان, یہ گیسٹ ہاؤسز کی ترتیب مختلف شہروں میں
یہ 8ویں نمبر کی بات پیش کر رہا ہوں، یہ حضرت عمر فاروق کا طے کردہ ہے. گیسٹ ہاؤسز بھی سمجھ لیں اور سرکٹ ہاؤس بھی سمجھ لیں. نمبر 9، مکاتب، مدارس اور اسکول سسٹم علیحدہ طے کر کے اس کو ترویج دینا. حضور نے تو مدرسہ صحاب صفہ شروع فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے مختلف مکاتب، مدارس جسے ہم کہتے ہیں اسکول اینڈ انسٹیٹیوٹس، ان کو حضرت عمر نے الگ الگ قائم کر کے ٹیوشن سینٹر کے طور پہ وہاں ٹیوٹر بٹھا کر مسلمانوں کی دینی تعلیم اور اویئرنیس کے لیے قائم کیے. یہ بھی عمر فاروق کا قائم کردہ نظام. اور 9ویں نمبر پہ انہی کے 10ویں نمبر پہ انہی کے معلمین اور مدرسین کی تنخواہوں کا انتظام کرنا. جسے آپ اسلامیہ ٹیچر کہہ دیں یا جسے آپ مسجد کا استاذ کہہ دیں، اس کی تنخواہ کا انتظام کرنا. لوگ کہتے ہیں قرآن پہ تو کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. بھائیو، یہ قرآن کی تنخواہ نہیں ہے، یہ اس کے وقت کی اجرت ہے، وقت کی حق الخدمت ہے. کہ اگر یہ وقت کسی اور جگہ جا کر لگاتا تو بھی تو حق الخدمت ملتی نا، تو بھی تو ملتی. تو لہٰذا آج اسے حق الخدمت مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کے وقت کی ترتیب ہے، توجہ رکھیں. اسی طرح 11ویں نمبر پہ گھوڑے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، لیکن تجارت والے گھوڑے پہ زکوٰۃ ہے جو تاجروں کے یہاں ہوگی. اس کی زکوٰۃ سرکاری مال میں ہوگی. یہ حضرت عمر فاروق کا طے کردہ ہے. 12ویں نمبر پہ جو وقف کری جائے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ کوئی زمین ہے جو وقف کر دے، وقف کا نظام ہو، مساجد میں مؤذنین کی تنخواہیں ہوں، ائمہ کو مقرر کرنا ہو، رات کو مساجد میں روشنی کا انتظام ہو، اور اس کے علاوہ فلاحی اصلاحی احکامات و اصلاحات ہوں، یہ بھی حضرت عمر فاروق کے قائم کرتے ہیں. تو میں نے مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رکھی ہیں تاکہ ہماری نیو جنریشن کو حضرت عمر کے حوالے سے اس جدید شکل پر بھی اویئرنیس ملے اور ہمیں آگاہی ہو. امید ہے میں اپنا میسیج آپ تک کنوے کر پایا ہوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.